یہ باپ اور بیٹے کا واقعہ ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر شکایت کی کہ میرے باپ نے میرا مال لے لیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے والد کو بلا کر لاؤ۔ جب وہ اپنے والد کو بلانے گیا تو اسی وقت حضرت جبرائیل امین تشریف لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، جب اس کا باپ تمہارے پاس آ جائے تو آپ اس سے پوچھیں کہ وہ باتیں کیا ہیں، وہ کلمات کیا ہیں جو اس نے دل میں کہے ہیں۔ خود اس کے کانوں نے بھی ان کو نہیں سنا۔ جب یہ شخص اپنے والد کو لے کر پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والد سے کہا کہ کیا بات ہے، آپ کا بیٹا آپ کی شکایت کرتا ہے، کیا آپ چاہتے ہیں کہ اس کا مال چھین لیں؟ والد نے عرض کیا کہ آپ اسی سے یہ سوال فرمائیں کہ میں اگر اس کا مال لیتا ہوں تو اس کی پھوپھی اور خالہ یا اپنے نفس کے اوپر میں کہاں خرچ کرتا ہوں؟ میں اپنی جان پر خرچ کرتا ہوں یا اس کی خالہ اور اس کی پھوپھی پر خرچ کرتا ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ای، جس کا مطلب یہ تھا کہ بس حقیقت معلوم ہو گئی، اب اور کچھ کہنے سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کے بعد اس کے والد سے پوچھا کہ وہ باتیں کیا ہیں جن کو ابھی تک خود تمہارے کانوں نے بھی نہیں سنا لیکن تم نے دل میں باتیں کی؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہمیں ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ آپ پر ہمارا ایمان اور یقین بڑھا دیتے ہیں۔ جو بات کسی نے نہیں سنی اس کی آپ کو اطلاع ہو گئی، جو ایک معجزہ ہے۔ پھر اس نے عرض کیا کہ یہ ایک حقیقت ہے، میں نے چند اشعار دل میں بنائے ہیں اور وہ کہے تھے جن کو ابھی تک میں نے بھی قانون سے نہیں سنا کیونکہ زور سے میں نے وہ بولے ہی نہیں ہیں۔ تو نبی نے فرمایا کہ وہ ہمیں سناؤ۔ تو اس وقت اس نے یہ شعر سنائے جن کا میں ترجمہ کر رہا ہوں وقت کم ہونے کی وجہ سے۔ تو فرمایا کہ میں نے تجھے بچپن میں غذا دی اور جوان ہونے کے بعد بھی تمہاری ذمہ داری اٹھائی، تمہارا سب کھانا پینا میری ہی کمائی سے تھا۔ جب کسی رات میں تمہیں کوئی بیماری پیش آ گئی تو میں نے تمام رات تمہاری بیماری کے سبب بیداری اور بے قراری میں گزار دی، گویا کہ تمہاری بیماری مجھے ہی لگی ہے، تمہیں نہیں، جس کی وجہ سے میں تمام شب و روز روتا رہا۔ میرا دل تمہاری ہلاکت سے ڈرتا رہا، حالانکہ میں جانتا تھا کہ موت کا ایک دن مقرر ہے، پہلے پیچھے نہیں ہو سکتی۔ پھر جب تم اس عمر اور اس حد تک پہنچ گئے جس کی میں تمنا کیا کرتا تھا تو تم نے میرا بدلہ سختی اور سخت کلامی بنا دیا، گویا کہ تمہیں مجھ پر احسان و انعام کر رہے ہو۔ کاش اگر تم سے میرے باپ ہونے کا حق ادا نہیں ہو سکتا تو کم از کم ایسا ہی کر لیتے جیسا ایک شریف پڑوسی کیا کرتا ہے، تو کم از کم مجھے پڑوسی کا حق تو دیا ہوتا اور خود میرے ہی مال میں میرے حق میں بخل سے کام نہ لیا ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشعار سننے کے بعد بیٹے کا گریبان پکڑ لیا اور فرمایا انت و مالک لابیک، یعنی جا تو بھی اور تیرا مال بھی سب باپ کا ہے۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھایا کہ تیرے باپ کو اجازت ہے کہ تیرا پیسہ لے، تیرا مال لے، اور تو خود بھی باپ کا ہے، باپ نے کتنی سختیاں اور تکلیفیں برداشت کی، تو اب جو ہے تو مال نہیں دے رہا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔